السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے۔ درود و سلام و تمام رسولوں پر، خصوصاً جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین کرام، اگر ہم سے پوچھا جائے کہ مسلمانوں میں سب سے بہتر کون ہے تو ہمارا کیا جواب ہوگا؟ آج مسلمانوں کا جواب یہی ہوگا جس کے پاس بہت دولت ہے، جو بڑے خاندان کا ہے، جس کے پاس بنگلہ گاڑی ہے، وہ سب سے بہتر ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت دار کسی اور کو کہا ہے۔ آئیے حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں مسلمانوں میں سب سے افضل کون ہے۔ عن عثمان رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن، حدیث نمبر 5027۔ راوی حدیث عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ قرآن کا سیکھنے والا اور سکھانے والا سب سے بہتر ہے، سب سے اچھا انسان ہے تم میں۔ آئیے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں کہ سب سے افضل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو کہا ہے جو قرآن مجید کا تعلیم دیتا ہے، قرآن مجید کا علم حاصل کرتا ہے۔ دلیل ہے یہ حدیث۔ عن عثمان رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن، حدیث نمبر 5028۔ راوی حدیث عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر، تم میں سب سے افضل، ان افضلکم، تم میں سب سے افضل وہ انسان ہے من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن مجید کا علم حاصل کرتا ہے اور قرآن مجید کا علم لوگوں کو دیتا ہے۔ یعنی قرآن مجید پڑھانے والا اور قرآن مجید پڑھنے والا، قرآن مجید کا تعلیم دینے والا، قرآن مجید کا علم حاصل کرنے والا مسلمانوں میں سب سے افضل انسان ہے۔ آج ہمارا نظریہ کیا ہے، ہماری سوچ کیا ہے؟ جو بہت بڑا ڈاکٹر ہو جائے سب سے بہتر، جو بہت بڑا انجینئر ہو جائے سب سے بہتر۔ نہیں، سب سے بہتر وہ ہے جسے رسول اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کا علم حاصل کرنے والا، قرآن مجید کا تعلیم دینے والا، اگر واقعی میں اللہ رب العالمین کے لیے سچے دل سے قرآن مجید کا علم حاصل کرتا ہے اور قرآن مجید کی تعلیم اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے دیتا ہے تو یقیناً اس کی آخرت بن جائے گی، اور جس کی آخرت بن گئی، جس کی آخرت سنور گئی، اس کا سب کچھ سنور گیا، اور جس کی آخرت برباد ہو گئی سب کچھ لٹ گیا، سب کچھ برباد ہو گیا ایسے انسان کا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دین کا علم حاصل کریں، قرآن اور احادیث کا علم حاصل کریں، خود پڑھیں، اپنے اہل و عیال کو قرآن و احادیث کا علم حاصل کرائیں، انہیں دین کا تعلیم دیں، دین اسلام سے ان کا رشتہ جوڑے، نہ کہ دین اسلام سے ان کا رشتہ کاٹ دیں۔ دین اسلام سے جڑنے والا کامیاب ہے، دین اسلام سے رشتہ توڑنے والا ناکام ہے، اور رشتہ تبھی جڑے گا جب اسے قرآن اور حدیث کے بارے میں معلوم ہوگا، قرآن و حدیث کا علم ہوگا تبھی، ورنہ اگر جاہل ہوگا تو دین اسلام سے بہت دور ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اہل و عیال کو قرآن کا علم دیں، قرآن مجید پڑھائیں۔ قرآن مجید نہ پڑھنے جائیں تو بچوں کو ماریں، ڈانٹیں، انہیں سمجھائیں اور انہیں بتائیں کہ اے میرے بیٹے، اے میری بیٹیوں، قرآن مجید کا علم حاصل کرنا یہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے۔ قرآن مجید پڑھنا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ہے۔ اس میں کامیابی ہے، اسی میں نجات ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور احادیث کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک اس دنیا کے اندر رکھ، ایمان پہ زندہ رکھ،
اور جب اٹھانا تو ہمارے زبانوں پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جاری کر، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔